السلام علیکم ویور، میرا نام عطاء الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں عطا بخاری یوٹیوب چینل۔ قرآن کریم کی مسلسل ایکسپوزیشن کے سلسلہ میں آج ہم سورہ آل عمران کی آیت نمبر 63 کی ایکسپوزیشن کریں گے۔ اس آیت کا تھوڑا سا ہم شروع میں ہی ریکیپ دیتے ہیں آپ کو۔ پیچھے بات ہو رہی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ اگر یہ لوگ یعنی جو کرسچنز ہیں اپنے ریلیجس بلیف کی روح سے باز نہ آئیں تو ان سے بحث و مباحثہ کریں۔ وہ بحث و مباحثہ کیا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام بن باپ کے پیدا ہوئے، اللہ کے بیٹے تھے، خدا تھے، اور ان کے فلاں فلاں معجزات تھے، اور وہ جب ان کو کروسیفائی کیا گیا یعنی صلیب دی گئی ان کو، تو اللہ نے ان کو زندہ آسمان پہ اٹھا لیا۔ ان کے ہاں ریزریکشن کا عقیدہ ہے، اور ریزریکشن کے اس عقیدے کی روح سے یروشلم میں چرچ بھی بنایا گیا کہ یہاں سے اللہ نے ان کو زندہ آسمانوں پر اٹھایا۔ اس کے بعد پھر مسیح موعود کا عقیدہ کہ وہ پھر دنیا میں واپس آئیں گے۔ یہ جتنے بھی عقائد ہیں یہ کرسچینٹی کے ہاں ہیں، ان کے وضع کردہ ہیں، ان کے جو کرسچن کے احبار اور رہبان، ان کے علماء اور مشائخ، ان کے ریلیجس پریسٹ ان کے وضع کردہ ہیں۔ تو انہوں نے یہ کیوں وضع کیے؟ جیوز کے ریئیکشن میں، جو جیوز کے احبار اور رہبان تھے، جو مریم علیہ السلام کو بھی برا کہہ رہے تھے اور عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر بھی الزامات لگا رہے تھے، اور ان کو وہ کروسیفائی کرنا چاہتے تھے، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے حواری ان کے ہیکل کے لیے خطرہ بن گئے تھے۔ ان کی شریعت کو انہوں نے چیلنج کر دیا تھا، جیوز کی جو شریعت تھی، ان کے ٹیمپل کا جو قانون تھا۔ تو ان کے ریئیکشن میں کرسچینٹی نے یہ عقائد وضع کیے۔ پھر یہی عقائد مسلم علماء اور مشائخ نے اپنی تفسیر میں لے لیے، اور یہ پھر ان کے ہاں بھی آگے، کیونکہ یہ روزگار کا ذریعہ ہے۔ یہ جو عقائد ہیں، ان کا جو بیان ہے جلسوں میں اور اس طرح کی جو پھر ان کی روح سے جو جماعتیں بنی، تو وہ سارا کا سارا ایک روزگار ہے۔ مذہبی دکانداریاں، مذہبی یوں کہہ لیں کہ ریلیجس بزنس امپائر ان واقعات کے اوپر کھڑے کیے گئے۔ تو ان سے پھر ان کی دولت، مقبولیت، شہرت، عقیدت، ان کے بڑے بڑے دارالعلوم، ان کی جامعات، ان کی لائبریریز، ان کے پھر وہ فتاوی دارالافتاء وہ بنتے ہیں۔ معاشرے کے اندر ان کا پریشر گروپ، ان کا روب اور دبدبہ، یہ چیزیں، تو یہ بڑے مفادات کی چیزیں ہیں جس سے وہ کبھی بھی دستبردار نہیں ہوں گے۔ تو یہ چیزیں جیسے کرسچینٹی کے ہاں ویسے ہی اجمی اسلام کے ہاں بھی ہیں۔ تو اب قرآن کریم کیا کہہ رہا ہے؟ اب وہ چیزیں ذہن میں رکھیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ ان کو کہو کہ ہم اپنے لوگوں کو بلاتے ہیں، ان کو لے کر ایک طرف ہو جاتے ہیں، تم اپنے لوگوں کو بلاؤ، ان کو لے کر ایک طرف ہو جاؤ۔ اس سوسائٹی کے دو حصے ہو گئے، ایک قرآن کی آئیڈیالوجی کے اوپر کام کرنے والی سوسائٹی، اور ایک اپنے ریلیجس پریسٹ کے دیے ہوئے عقائد کی روح سے زندگی گزارنے والی اور کام کرنے والی سوسائٹی۔ تو یہ دو سوسائٹیز بن گئی، دو آئیڈیالوجیز، دو سوسائٹیز۔ تو ان کو کہا گیا کہ ہم تمہاری کام میں مداخلت نہیں کریں گے، تم ہماری کام میں یا سوسائٹی میں مداخلت نہیں کرو گے۔ تو وقت آئے گا اللہ کے قانون مکافات عمل کی روح سے نتائج جو ہیں، رزلٹ ہیں، وہ خود بتا دیں گے کہ کون اللہ کی نعمتوں سے محروم ہوا اور کون محروم ہو کر کون سچا ہے اور کون جھوٹا ہے۔ یہ تو وقت آنے پر معلوم ہو جائے گا، اس کے اوپر تو بحث مباحثہ کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ یہ تو وقت آنے پر دونوں سوسائٹیز کی حالت، کنڈیشن بتا دے گی کہ کون اللہ کی نعمتوں سے سرفراز ہوا اور سچا ہے، اور کون اللہ کی نعمتوں سے محروم ہوا اور جھوٹا ہے۔ یہ چیز کہی گئی، اس کے اوپر ہم نے ویڈیو کیا۔ اب یہاں پر اسی کی طرف اشارہ کر کے بات کی جا رہی ہے۔ یہ تو اس کا بیک گراؤنڈ ہوا نا اس آیت کا۔ اب ہم آتے ہیں اس آیت کے اوپر کہ یہ چیزیں کرنے کے باوجود بھی
اگر وہ تم سے اپنے عقائد کی روح سے بحث مباحثہ کریں. یہ ہے اس آیت کے اندر. فَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگر وہ پھر جائیں. کس سے پھر جائیں؟ وہ جو بات ہوئی تھی کہ ہماری سوسائٹی علیحدہ علیحدہ، نہ ہم تم میں مداخلت کریں گے نہ تم ہماری سوسائٹی میں مداخلت کرو گے، تم اپنی آئیڈیالوجی کے مطابق کام کرو، ہم اپنی آئیڈیالوجی کے مطابق کام کریں گے. تو یہ ایک قسم کا یوں کہہ لیں کہ سوشل ایک معاہدہ ہوا ان کا، ایک میثاق ہوا ان کا، یہ جاننے کے لیے کہ کون اللہ کی نعمتوں سے محروم اور جھوٹا ہے اور کون اس سے سرفراز اور سچا ہے. یہ چیز تو کہتا ہے پھر اگر وہ پھر جائیں، یعنی اس پر قائم نہ رہیں اور تم سے پھر بحث و مباحثہ کریں عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق. یہ ہے اس کے معنی. فَإِن تَوَلَّوْا، تولّو کا مطلب ہوتا ہے منہ پھیر لینا، پھر جانا اپنے وعدے سے، اپنے عہد سے، اپنی بات سے. تو کہتا ہے تمہارے ایک دوسرے سے الگ ہو جانے کے باوجود وہ عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق اپنے عقائد کی روح سے تم سے بحث مباحثہ اور جھگڑا کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے. تو پھر کیا ہے؟ ان سے کیا کہنا ہے؟ قرآن کیا کہہ رہا ہے ان سے؟ فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ. اب یہاں پر آپ نے غور کرنا ہے کہ قرآن کریم ان کو کیا کہہ رہا ہے. جو اپنے عقائد، جو قرآن کے ظاہر عقائد کسی بھی مسلک کے ہوں، وہ مسلم کے مسالک ہوں، وہ غیر مسلم کے مسالک ہوں، عقائد یہ قرآن کے اصولوں کے خلاف ہوتے ہیں. قرآن کے اندر عقائد نہیں ہیں، قرآن کے اندر اللہ کے قوانین اور ضابطے ہیں. ان کی بالکل الٹ ہر مذہب نے اپنے اپنے عقائد بنائے ہوئے ہیں جن کو انگلش میں بلیفز کہتے ہیں. یہ حقائق کے بھی خلاف ہوتے ہیں اور قرآن کے ضابطوں اور قوانین کے بھی خلاف ہوتے ہیں. تو کہا یہ جا رہا ہے کہ اپنے عقائد کی روح سے اگر یہ تم سے جھگڑیں، اللہ کے قوانین کے اوپر نہ آئیں، وہ کوئی بھی ہوں، وہ اس دور کے کرسچن تھے یا آج کے جو کرسچین کے عقائد رکھنے والے اجمی مسلم ہوں. قرآن کریم تو قیامت تک کے لیے میسیج دیتا ہے، تو یہ سب اس کے اندر آ جائیں گے. کیا کہہ رہا ہے؟ فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ، تو بے شک اللہ فساد کرنے والوں کو جانتا ہے. اب یہ دیکھیں، جو لوگ اپنے اپنی ریلیجس بلیف کے اوپر ہیں اور اس کی روح سے بحث مباحثہ کرتے ہیں، مناظرہ کرتے ہیں. مناظرے کا بھی دیکھیں نا، اپنے فیس بک کے اوپر بھی بعض دفعہ اپلوڈ ہوئے ہوتے ہیں تو کس طرح ایک دوسرے کو گالیاں نکال رہے ہوتے ہیں، جانوروں کی طرح لڑ رہے ہوتے ہیں. تو قرآن کریم ان کو کیا کہہ رہا ہے؟ مفسدین، فساد کرنے والے. جو لوگ اپنے اپنے ریلیجس بلیف کے اوپر ڈٹے ہوتے ہیں اور دوسرے کو ان عقائد کی روح سے، کیونکہ عقائد تو ہر فرقے کے مختلف ہیں نا، ان مختلف عقائد کی روح سے ہی تو وہ ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں، ایک دوسرے کو واجب القتل قرار دینے کے فتوے جاری کرتے ہیں انہی عقائد کی روح سے. تو قرآن کریم ان کو کیا کہہ رہا ہے؟ مفسدین، فساد برپا کرنے والے. یہ جو فساد ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے ناہمواری پیدا کرنے والے. فساد کا مطلب ہوتا ہے ناہمواری. مفسدین ہوتے ہیں جو لوگ معاشرے کے اندر ناہمواری پیدا کریں. اس میں فساد کی ساری اقسام آ جاتی ہیں. ایٹیمالوجی میں اس کے یہ معنی بنتے ہیں. جیسے ظلم کے معنی ہے کہ چیز کو اس کے مقام پر نہ رکھنا، اس کے مقام سے بہت بلند کر دینا یا اس کے مقام سے نیچے گرا دینا. اسی طرح فساد کا مطلب ہوتا ہے معاشرے کے اندر ناہمواری پیدا کرنا. مفسدین وہ لوگ جو معاشرے کے اندر ناہمواری پیدا کرتے ہیں، معاشرے کو ہموار نہیں رہنے دیتے، سمودھ نہیں رہنے دیتے. اور ظاہر ہے جب کوئی چیز سمودھ نہیں چلتی تو اس کے اندر تو پھر رکاوٹ پیدا ہوتی ہے. رکاوٹ سے ایک غم و غصہ کی لہر پیدا ہوتی ہے، حرارت، رکاوٹ سے حرارت پیدا ہوتی ہے، حرارت سے پھر غصہ بڑھتا ہے، اس سے پھر انتقام پیدا ہوتا ہے، پھر اس انتقام میں لوگ ایک دوسرے کو مارتے ہیں، قتل کرتے ہیں. یہ چیزیں ہوتی ہیں. دیکھیے قرآن کریم یہ ایک اتنی سے الفاظ ہیں کہ فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ، چند الفاظ ہیں
اس کے اندر کتنی بڑی حقیقت بیان کر رہا ہے، کتنی بڑی تباہی سے انسانوں کو وارن کر رہا ہے کہ تم جو اپنے مختلف ریلیجس بلیف کی روح سے جو معاشرے کے اندر ناہمواری پیدا کرتے ہو، بحث مباحثہ کرتے ہو، لڑائی جھگڑا کرتے ہو، ایک دوسرے کو کافر کہتے ہو، ایک دوسرے کو واجب القتل قرار دے کر ایک دوسرے کے ساتھ خون ریزی کرتے ہو، ایک دوسرے کے ساتھ نفرت اپنے دلوں کے اندر پیدا کرتے ہو، بغض پیدا کرتے ہو اپنے دلوں کے اندر، آدمی کو آدمی کے ساتھ نہیں بیٹھنے دیتے، تو کیا چیزیں ہیں یہ؟ اپنی طرف سے ہی انہوں نے نکاح کا خطبہ بنایا، قرآن میں نہیں ہے۔ اب وہ اہل تشیع کا نکاح کا خطبہ اور اہل سنت کا اور پھر اس کی روح سے اختلاف کہ ہم شیعوں کا نکاح نہیں پڑھائیں گے، وہ کہتے ہیں ہم سنیوں کا نکاح پڑھائیں گے، وہ کہتا ہے تمہارا نکاح نہیں ہوا، وہ کہتا ہے تمہارا نکاح نہیں ہوا۔ تو جو اہل تشیعوں خود ایک انہوں نے ریچولز بنائی، خود ہی ورشپ کے طریقے بتائے اور کہا کہ ان کے پیچھے پڑیں گے تو نہیں ہوگی، ہمارے پیچھے پڑو گے تو ہوگی۔ ہر فرقے کے ایک دوسرے کے پیچھے وہ جو ریچولز ہیں ادائی نہیں ہوتے، اس کی روح سے پھر کفر کے فتوے لگے ہوئے ہیں۔ تو یہ کیا چیزیں ہیں؟ یہ ہیں فساد کی بنیاد۔ تو کہہ رہا ہے کہ بے شک اللہ فساد کرنے والوں کو جانتا ہے۔ اس کا معنی کیا ہے؟ بلا شبہ اللہ کا قانون مکافات جانتا ہے کہ مفسدین کے ساتھ کیسے نمٹنا ہے۔ یہ اس کا معنی کہتا ہے ہمارا قانون مکافات وہ تو ہر وقت ایکٹیو ہے، تمہارے پیچھے لگا ہوا ہے، تمہارے ایک ایک عمل کو، تمہارے ایک ایک ارادہ اور سوچ کو وہ ریکارڈ کر رہا ہے اور اس کے مطابق نتائج مرتب کر رہا ہے۔ تو تمہاری یہ جو غلط روش ہے فساد پیدا کرنے کی، تو تم بچ ہی نہیں سکتے اس تباہی سے، ہمارا قانون تم سے نمٹ لے گا۔ اور وہ نمٹتا ہے کہ نہیں؟ جو شخص غلط روش اختیار کرتے ہیں وہ اس دنیا میں ذلیل و خوار ہو جاتے ہیں، تباہ و برباد ہو جاتے ہیں، ذلت اور خواری اس کے اندر وہ پڑ جاتے ہیں، پستی، زمین کی پستیوں میں چلے جاتے ہیں، زوال کا شکار ہو جاتے ہیں، ڈکلائن۔ کیوں؟ کہ انہوں نے فساد مچایا زمین کے اوپر۔ اندازہ لگا لیں عقائد کے اختلاف اور عقائد کا اختلاف کرنے والوں کو قرآن مفسدین کہہ رہا ہے، فساد کرنے والے۔ اسی ایک چیز کو آپ سمجھ لیں، اس آیت کے پوری آیت کو ہی نہیں، صرف اس آیت کی جز کو ہی اگر آپ سمجھ لیں تو انسان کتنی تباہیوں سے بچ سکتا ہے۔ یہ چیز اس کے اندر کہی جا رہی ہے۔ تو عقائد کی روح سے جو اختلاف ہے، جھگڑا کرنا، اور پھر آگے جتنے بھی معاملات ہوتے ہیں، آگے کفر کے فتوے اور پھر قتل اس کو واجب القتل قرار دینے کے فتوے، الحاد کے فتوے، مرتد ہونے کے فتوے، یہی ہے نا؟ اسی کی روح سے معاشرے کے اندر خون ریزی ہوتی ہے نا، نفرت پیدا ہوتی ہے۔ یہ ہیں جو چیزیں نفرت کا اور بغض کا بیج بوتی ہیں انسانوں کے اندر، اور انسانوں کو انسانوں سے لڑاتے ہیں۔ پھر وہ ایک قوم نہیں بن سکتے، جیسے کہ ہم ایک قوم تو نہیں ہے، تو نہ وہ ایک قوم بن سکتے ہیں، نہ ان کے اندر کوئی باہمی محبت اور اخوت پیدا ہو سکتی ہے، نہ رواداری اور مساوات پیدا ہو سکتی ہے۔ تو پھر تو تباہی ہی تباہی ہے، فساد ہی فساد ہے۔ قرآن کریم نے اس ایک لفظ بالمفسدین اس سے واضح کر دی ساری چیز۔ تو کہتا ہے ہمارا قانون مکافات عمل جانتا ہے اور وہ تم سے نمٹ رہا ہے، یعنی تمہاری روش کے مطابق وہ تمہارے ساتھ معاملہ کر رہا ہے۔ اگر تمہاری روش صحیح ہوگی تو نتائج خوشگوار ہوں گے، اگر تمہاری روش فساد پر مبنی ہے، اپنے عقائد کی روح سے فساد پر مبنی ہے اور تم مفسدین بن چکے ہو، تو پھر تم یقین رکھو کہ ہمارا قانون مکافات عمل تم سے نمٹے گا، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور اس کا نتیجہ آپ دیکھ رہے ہیں ہماری حالت کیا ہو گئی ہے۔ کوئی انسان آپ دیکھ لیں کہ کسی کو بھی لے لیں، عقائد کے مارے ہوئے جتنے بھی لوگ ہیں، کتنا بغض ہے ان کے اندر، کتنی کدورت ہے، کتنا وہ دوسروں کو
برا سمجھتے ہیں یا خود کو اپنے آپ کو صحیح سمجھ رہے ہوتے ہیں. کس کی روح سے؟ ریلیجس بلیف کی روح سے، ریچولز کی روح سے. تو قرآن کریم کا اصول ثم تتفکروا، اس کی روح سے آپ خود بھی سوچا کریں، سمجھا کریں، غور و فکر کیا کریں. شکریہ.